की मईशत ICU में है, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पे है, गरीब के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास आटा चीनी नहीं है, मरीज के पास दवाई नहीं है, और वो हुकूमत इतनी बेहिस हुकूमत थी कि 4 साल उन्होंने सवाए इंतकाम के या सरकारी वसाइल अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि अच्छा भला 2017-18 का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आज हर शोबे में तनज़्ज़ुली का शिकार है। और उसके अंदर मैं अगर आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस बात में 0% एग्जैजरेशन है। IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। स्टेट बैंक को ये कहते हैं ना इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी, इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख के चला गया, और यहां तक कि कभी किसी 75 साल में पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर की हुकूमत में भी ये बदनुमा दाग किसी हुकूमत पर नहीं लगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख गया इमरान खान IMF के पास, और वो कानून बना गया कि जो भी स्टेट बैंक करेगा उसको कोई अदालत भी नहीं हाथ लगा सकती। तो ये जो जिसको अंग्रेजी में लैंड माइंस कहते हैं ना, जो ये जगह जगह लैंड माइंस बिछा गया है, तो ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। कल रात को मेरी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई तो मुझे पता चला कि इस वक्त क्या हालात हैं, और आप ये देखें कि ये इतना बड़ा नाअहल और नालायक था, इसकी प्रायोरिटीज इतनी गलत थी कि पाकिस्तान के तमाम वो दोस्त ममालिक जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफियों से धकेल गया है। एक मुल्क में जाता था तो दूसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था, दूसरे मुल्क में जाता था तो तीसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था, और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के देरीना दोस्तों के बारे में इसने वजीर आजम होते हुए जो बदकलामी की, जो बुरे कलमात अपनी जबान से अदा किए, वो हमारे तमाम दोस्तों तक पहुंचे और वो पाकिस्तान से नाराज थे। ये वो पाकिस्तान के साथ ये लैंडमाइंस पाकिस्तान के लिए बिछा के गया। कल प्राइम मिनिस्टर से जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कल सबने देखा होगा टीवी पे लाइव आ रहा था, जो चाइनीज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, चाइनीज बिजनेस के ग्रुप्स के साथ, तो उन्होंने ये शिकायत की, उनमें से कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि हम लोग इतने मायूस थे इस इमरान खान हुकूमत के दौर में और इनकी हरकतों की वजह से। प्लीज डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, सिक्योरिटी को मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे वो बच्चे, आराम से खड़े, उनको खड़ा रहने दें। आप लोग भी बेटा आराम से देखो, कितनी ज़रूरी बातें ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों को और नौजवानों को मैं KPK की SMT के थ्रू मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 4 साल तो हम बहुत मायूसी के गुजारे और शुक्र किया आप लोग आए हैं, और आज वजीर आजम साहब तुर्की जा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हो कि वो तुर्की क्यों जा रहे हैं? वो तुर्की इसलिए जा रहे हैं कि तुर्की ने जो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से लेकर 2018 तक जो दौर था, उसमें तुर्की ने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लगाए थे, वो इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया गया। हालांकि वो किसी की जात का मंसूबा नहीं था, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस आप ले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि तुर्की लोग चला रहे थे। आप जानते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने उनको अपनी हुकूमत आने के बाद न सिर्फ उसको बंद किया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, बल्कि तुर्की लोगों को उठाकर इन्होंने कमरों में बंद करके फिजिकली मारा उनको। तो वो सब बिजनेस कम्युनिटी जो है, जिसके सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जो हक में थे पाकिस्तान में, वो तो तातुल का शिकार थे।
وہ ختم ہو گئے تھے اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے اور وہ جو بزنس وینچرز تھے, جو انویسٹمنٹس تھیں, ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر, کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر, کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے, اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں, جس کو انہوں نے, سوری یہ بند ہو گیا, اس کو دیکھیں, چلیں چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں, ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے, اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں, جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے, نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں, لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں, تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے, میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر, جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور, پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اسی دن لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر, زبیر نیازی کیا نام ہے اس کا, اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے, ہمارا جمہوری حق ہے, یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج, آج ہمارا پرامن جلسہ ہے, اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کارکنان زندہ باد. بیٹا ایک منٹ, میرے اتنے جلسے ہوئے, کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا, جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم تو پرامن, وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے کل یہ بیان دیا, ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا, اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب
کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا. یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو، یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا، کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، حب الوطنی کی بات آتی ہے، تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں، خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں، جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں، انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں، تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے، میرے غیور پختون بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، وہ بچے شہید ہوئے، عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے. تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے، میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے، میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے. لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا؟ کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں، جو کہ ذاتی جنگ ہے، فساد ہے، انتشار ہے، اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟ جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے، مجھ پہ بھی فرض ہے، پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے، یہ پختونوں کے بچے؟ اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے، نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے، کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟